قرب حق کی ابتدا اور انتہا۔ قرب حق کسے کہتے ہیں؟ حق کہتے ہیں رب کو، اللہ کو، اور قرب کہتے ہیں اس کی قربت کو، نزدیکی کو۔ تو آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ قرب حق کی ابتدا کیا ہوتی ہے۔ اللہ کی قربت کو اگر کسی کو حاصل کرنا ہے تو اس کی ابتدا کیا ہے، اس کی سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے، اور اس کی انتہا کیا ہے۔ کیسے پتہ چلے کوئی شخص کہ اب وہ اللہ کی قربت کو پانے میں آگے بڑھ چکا ہے، اب اس نے شروعات کر دی ہے۔ قرب حق کی ابتدا کیا ہے، کون سی چیزیں اس کے اندر آ جائیں تو اس کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ اب رب کے قریب ہونے لگا ہے، اور کون سی چیزیں اس کے اندر جب صفتیں آ جائیں، وہ کوالٹیاں اس کے اندر آ جائیں تو وہ سمجھ جائے کہ وہ قرب حق اللہ کی قربت میں انتہا پہ پہنچ گیا، یعنی اللہ کے ایک دم قریب ہو گیا ہے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خواب میں مجھ سے ایک بوڑھے شخص نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ میں نے جواب دیا اس کی ابتدا و انتہا۔ ابتدا انتہا کیا ہے؟ فرمایا قرب حق کی ابتدا تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ جب تم پرہیز کرنے لگو گناہوں سے، جب تم بچنے لگو خطاؤں سے، جب تم اللہ نے جن جن چیزوں سے تمہیں روکا تم رکنے لگو، تو اسے کہتے ہیں پرہیزگاری۔ تو اللہ کی قربت کی ابتدا اگر کوئی شخص، کسی شخص کے اندر یہ چیزیں آنا شروع ہو جائے کہ وہ کیا کرنے لگے، وہ حرام ناجائز سے بچنے لگے، اور اللہ کی قربت میں، اللہ کی عبادت میں، اس کے ذکر میں بڑھنے لگے، تو یہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کے قرب کی طرف بڑھنا اس نے شروع کر دی۔ اس کی ابتدا ہو چکی ہے، اللہ کی قربت کو، اللہ کے قریب جانے کی اس کی ابتدا ہو چکی ہے، اور اس کی انتہا رضا، تسلیم اور توکل ہے۔ یعنی جب تمہارے اندر کیا پیدا ہونے لگے، تم ناجائز حرام سے بچنے لگو، تب تم اللہ کے قریب ہونا شروع ہو گئے۔ اب تم اپنے پیک پہ پہنچ گئے، تم اللہ کے ایک دم قریب ہو گئے۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ جب تمہارے اندر یہ تین کوالٹیز آ جائیں گی۔ پہلی چیز رضا، میں نے اور بیان میں بھی اس پہ گفتگو کی تھی کہ رضا یعنی تم ہر حال میں اس سے راضی رہنے والے بن جاؤ۔ میں نے جیسا کہ بیان میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرے، پھر بھی کیا ہے، راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اگر تمہاری تقدیر میں کچھ برا لکھا ہو، تمہارے ساتھ غلط ہو جائے تمہارے حساب سے، تو اسے کیا کہتے ہیں، اس پہ تم راضی رہو، تو اسے کہتے ہیں رضا۔ تو کیا تمہارے اندر آ جائے، رضا، تسلیم۔ تسلیم کا مطلب ہوتا ہے ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا، ہر چیز کو تم قبول کر لو، اللہ سے ہر چیز میں راضی ہو، تمہارا دل مطمئن ہے، اور ہر چیز کو تم تسلیم کرنے لگے اچھے دل سے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے جیسا کر دیا تو ہم تو راضی نہیں، ایسے راضی نہیں، اللہ نے جو کیا اچھا کیا۔ یہ دو چیزیں ہو گئی۔ ایک کیا تھا کہ ٹھیک اللہ نے جو کیا اب تو دیکھ رہی ہے تو راضی ہوتی، ایک یہ ہوا، اور ایک یہ ہوا کہ ہم نے کیا کہا کہ ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا، ہم نے تسلیم کر لیا، ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ اگر اللہ نے ایسا کیا ہے تو اچھا کیا ہے، تو رضا اور تسلیم۔ اور تیسری چیز ہے توکل۔ توکل کا معنی ہوتا ہے اس کی ذات پہ یقین کرنا، اس کی ذات پہ توقع ہونا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جب بھی چاہے کر سکتا ہے۔ تو قرب حق کی ابتدا کیا ہے، تقوی اور پرہیزگاری، اور قرب حق کی انتہا کیا ہے، رضا، تسلیم، اور آخر میں کیا آتا ہے، توکل۔ یہ تین چیزیں آپ کے اندر آ گئی تو یہ ہے رضا، اور یہ ہے تسلیم، اور یہ ہے توکل۔ جو انتہا ہے، آپ سمجھ جائیں کہ اب آپ اللہ کی قربت میں پہنچ چکے ہیں، اب آپ اللہ کے قریب ہو چکے ہیں۔ اللہ نے جب یہ تین کوالٹیز آپ کے اندر آ جائیں، غوث پاک نے فرمایا مومن کے لیے ضروری ہے کہ پہلے فرائض میں مشغول ہو۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں مجھ سے پوچھتے آتے ہیں، وہ طاق راتوں میں ہم لوگ جگ رہے ہیں، کون کون سی نفل نمازیں پڑھیں یا کون کون سی نفل نمازیں پڑھ لیں۔ تو میں نے کہا دیکھو، نفل نمازیں تو وہ شخص پڑھے گا جس کے اوپر اس کی فرض قضا نہ ہو،
جس کے اوپر فرض قضا ہے پہلے کی نمازیں جس کی کیا ہے قضا ہے، تو پہلے اسے کیا کرنا، اپنی قضا عمری پہلے فرض ادا کرے گا۔ جیسے کوئی شخص سے کہنے لگا نفلی روزے مجھے رکھ لیں، میں پیر کے دن کا نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہوں ہر ہفتے، تو میں نے کہا بالکل رکھ سکتے ہو، لیکن تم نفلی روزہ نہیں کیا کرنا، تم قضائے عمری روزے کی نیت کر لینا۔ جب تم قضائے عمری روزے کی نیت کر لو گے تو الحمدللہ کیا ہو جائے گا، تمہیں اس روزے کا نفل روزے کا بھی ثواب۔ بھائی جیسے بہت سارے لوگ رکھتے ہیں عاشورے کے دن کا روزہ، اب عاشورے کے دن کا روزہ کیا نفل روزہ ہے، اب کچھ لوگ کہتے ہیں اسی کی نیت کر لیتے، نیت کرتا ہوں میں عاشورے کے روزے کی، تو یہ نفل ہے۔ نفل تب تک قبول نہیں ہوگا جب تک تمہارا فرض ادا نہیں، یعنی اگر کسی کے اوپر رمضان کے قضا روزے باقی ہیں تو وہ اگر عاشورہ کو روزہ رکھ رہا ہے تو وہ اس طریقے سے رکھے کہ نیت کرے، نیت کرتا ہوں میں رمضان المبارک کی قضا روزے کی، اور اے اللہ اس کے ساتھ مجھے عاشورے کے نفلی روزے کا بھی ثواب عطا فرما، اس طریقے سے وہ نیت کرے۔ تو پہلے ہم کو جو روزے رکھنے ہیں ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہوگا کہ زندگی میں 12 سال کی عمر میں بالغ ہوا تھا، آج میری عمر 20 سال ہے، مان لیجیے کوئی شخص 20 سال کا ہے تو میری عمر 20 سال ہے، تو کتنے سال، 8 سال، 8 سال میں میں نے 4 سال روزے نہیں رکھے، 4 سال رکھے، تو جو 4 سال روزے کسی شخص نے نہیں رکھے تو وہ کتنے ہو گئے، 4 سال کے اگر 30 سے ملٹیپلائی کر دے تو ہو جائے گی 120۔ تو پہلے وہ کیا کرے، اپنے قضا روزوں کو رکھے، جب یہ قضا ادا ہو جائے گی پھر وہ نفل روزے رکھے۔ پہلے وہ اپنی قضا نمازیں پڑھے، اگر اس کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہے تو قضا نمازیں پڑھے، پھر اس کے بعد نفلی عبادت کرے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ پہلے فرائض میں مشغول ہو، جب اس سے فارغ ہو جائے تو سنتوں میں مشغول ہو۔ پہلے فرض نہ چھوٹے کسی حال میں، نماز فرض ہے پڑھنی ہے 5 ٹائم، چھوٹنی نہیں چاہیے، روزہ فرض ہے رمضان کا رکھنا ہر حال میں، چھوٹنا نہیں چاہیے، حج فرض ہے اگر مال ہے تو حج کرے، زکوٰۃ فرض ہے اگر مال ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، تو یہ فرائض ہے۔ اور وہ چیزیں جن کا اللہ نے حکم دیا، جن کو قرآن میں اللہ نے فرمایا، ان کو پہلے عمل میں لائے۔ جب ان چیزوں کو، جب فرائض سے وہ فارغ ہو جائے، فرائض میں ایک دم پختہ ہو جائے کہ اب اس کے فرائض نہیں چھوٹتے، اب وہ کس کی طرف دھیان دے، سنتوں کی طرف۔ اب وہ سنتوں پہ عمل کر رہا ہے، کوئی شخص ہے مان لیجیے بیٹھ کے پانی پی رہا ہے، سنتوں پہ عمل کر رہا ہے، بیٹھ کے پانی پی رہا ہے، کوئی شخص بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، کوئی شخص بیٹھ کے کیا کر رہا ہے، کوئی شخص سو رہا ہے سنت طریقے سے، جینا سنت طریقے سے اتر رہا ہے، جینے سے چڑھ رہا ہے سنت طریقے سے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو یہ اس کی سنتوں پہ عمل کرنا کیا ہے، بیکار۔ اس کو پہلے کیا کرنا ہے، فرض عمل کرنا، فرض کی جب اس کی پوری عادت بن جائے، فرض چھوٹنا بند ہو جائے، فرضوں پہ اس کی پوری کمانڈ ہو جائے کہ فرض نہیں چھوٹتا کسی حال میں کوئی بھی، اب وہ سنتوں پہ مشغول ہے۔ جب سنتوں پہ پوری طریقے سے عمل والا ہو جائے، اب اس کے بعد وہ نوافل کی طرف رجوع ہو جائے، کیونکہ اگر جب تک فرائض سے فارغ نہ ہو جائے، سنت میں مشغول ہونا بیوقوفی اور سرکشی ہے۔ اگر فرائض سے پہلے سنتوں اور نوافل میں مشغول ہوگا تو عبادت قبول نہ ہوگی،